بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے، یعنی ہم خود کو ایک مقدس گائے سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارا احترام کرے، ہماری عزت کرے، ہم کوئی اسپیشل آدمی ہیں، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو گھٹیا حقیر سمجھتے ہیں، خود کو ذہین سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ باصلاحیت سمجھتے ہیں۔ کانفیڈنس کے نام پر میرے بھائیوں ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تکبر ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ اسی تکبر نے شیطان کو شیطان بنایا، ابلیس کو ابلیس بنایا۔ اگر ابلیس کے اندر تکبر نہ ہوتا تو آج وہ مردود نہ ہوتا، آج وہ اللہ کا دشمن نہ ہوتا، آج وہ انسان کا دشمن نہ ہوتا اور آج جہنم اس کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائی تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بہقی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی زبردستی بڑا بنتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے بڑا سمجھیں، تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں چونٹی کی طرح چھوٹا جسم عطا کریں گے اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اور غالباً ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چونٹیوں کی طرح ان کو جسم عطا کیا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے کچل رہے ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بڑائی، عظمت، تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے، یہ میرا تہبند ہے، جو اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے یعنی اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، میں اسے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے وہ تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلندی عطا فرمائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں، جو عاجز ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کے بارے میں بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیں کس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ آدمی جس کی آسان طبیعت ہو، نرم مزاج ہو، مطلب یہ کہ جس کے اندر عاجزی ہو، تکبر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ اصول بھی ذہن کے اندر رہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا بڑا مقام عطا فرمائے اتنی ہی زیادہ عاجزی کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تکبر اختیار کریں، ہم بڑے بنیں، ہم لوگوں کو ڈرائیں اور ہم جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کھا جائیں، کیونکہ میرا منصب بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرے پاس دولت بڑی ہے، شہرت بڑی ہے، عزت زیادہ ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات غلط ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تواضع سے گردن فرازہ نکوست، گداگر تواضع کند خوئے اوست، کہ تواضع اور عاجزی جو ہے وہ اسی آدمی کو کرنی چاہیے جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو۔ اگر ایک فقیر جو ہے وہ کھڑے ہو کے عاجزی کرے گا تو اس بیچارے کا تو کام بغیر عاجزی کے چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو عاجزی کرے گا تو اسے خیرات ملے گی، اگر وہ تکبر اختیار کرے گا تو اسے کس نے خیرات دینی ہے؟ تو عاجزی کہتے ہی اس کو ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام عطا فرما دیں، اس مقام پر پہنچ کر انسان جو ہے وہ عاجزی اختیار کرے۔ تواضع پر اور عاجزی پر میرے بھائیو ایک ناقابل یقین واقعہ، اور غالباً میں نے یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں پڑھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ ان کے اندر عاجزی ہے، تکبر بالکل نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کتنی عاجزی ہے۔ اس نے کیا کیا، آ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت ہے میری طرف، فلاں دن آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت فلاں دن پہنچ گئے، جب پہنچے دروازے پہ دستک دیے، باہر نکل کے پوچھنے لگا کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، کس کام سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت نے کہا جی آپ نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا، میری دعوت کی تھی، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنے لگا کہ اوہ حضرت وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی، یوں کریں کہ آپ کسی اور دن تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غصہ نہیں ہوئے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا،
چل پڑے۔ ایک آدھ گلی جو ہے وہ دور گئے تھے تو یہ آدمی پیچھے سے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ دعوت کے لیے تشریف لائے تھے تو ظاہر ہے میرا قصور ہے، مجھے یاد نہیں رہا، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو بلا لیتا ہوں، گھر میں جو دال ساگ ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، جو بھی میسر ہوگا آپ کی جو ہے وہ ضیافت کر دیتے ہیں، اکرام کر دیتے ہیں، آپ دوبارہ تشریف لے آئیں۔ ان بزرگوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ آ جاتا ہوں، چنانچہ وہ دوبارہ تشریف لے آئے۔ اب یہ آدمی اپنے گھر میں گیا، اندر جا کے تھوڑی دیر بعد واپس آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے گھر میں پتہ کیا، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو ہے پھر کسی دن تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اور دوبارہ تشریف لے گئے۔ ایک دو گلی دور گئے، یہ آدمی پھر پیچھے سے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ حضرت یوں یوں تشریف لائے تھے، تو بیوی نے کہا کہ چلو کچھ انتظام کر دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ حضرت کو بلا لیں، اب اگر وہ آ ہی گئے ہیں تو کچھ انتظام کر دیں گے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ پھر واپس تشریف لے آئے۔ یہ بزرگ کو باہر گلی میں کھڑا کر کے گھر میں گیا، تھوڑی دیر میں پھر واپس آ کے کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی کہہ رہی ہے کہ اتنی جلدی انتظام مشکل ہو جائے گا تو آپ بزرگوں کو پھر کسی دن بلا لیں۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پھر غصے کا اظہار نہیں کیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ پھر چلے گئے۔ دو تین گلی دور گئے تھے، یہ آدمی پھر پیچھے سے پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں محلے میں کسی کے گھر سے کچھ کھانے کا انتظام کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت نے پھر آگے سے غصے کا اظہار نہیں کیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ انتظام اگر کر سکتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔ تو یہ آدمی جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت کھانے کا انتظام تو گھر میں موجود ہے، مجھے تو اصل میں کسی نے کہا تھا کہ آپ کے اندر بالکل غصہ نہیں ہے، آپ کسی بھی بات پہ غصہ نہیں ہوتے، آپ میں بہت زیادہ عاجزی ہے، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں کس حد تک عاجزی ہے، آپ میں تو اتنی عاجزی ہے کہ ہمارے جیسے بندے کا تو ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے آپ کو جتنی عاجزی عطا کی ہے۔ اب آپ ان بزرگوں کا جواب سنیں۔ اگر ہمیں کوئی اس قسم کی بات کہتا تو ہم نے آگے سے کہنا تھا کہ ہاں جی میں نے بڑی ریاضت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بزرگوں کے جوتے اٹھائے ہیں، بزرگوں کے جوتے کھائے ہیں، میں نے بڑی محنت سے اپنے آپ کو ایسا سا بنایا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اور میں نے جی پتہ نہیں کتنے چلے کاٹے ہیں، اور میں نے پتہ نہیں کس کس بزرگ کی خدمت میں وقت گزارا ہے، ہم کوئی اس ٹائپ کا جواب دیتے۔ لیکن میں قربان جاؤں ان بزرگوں پر، وہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ کیا عاجزی ہے، یہ تو کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ تو بھائی اگر عاجزی ہے تو یہ عاجزی تو کتوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ آپ انہیں روٹی کا ٹکڑا دکھائیں فوراً دم ہلاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، انہیں دھتکاریں دور ہٹائیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تم جب مجھے روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہو کہ گھر میں روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، تم مجھے دھتکار دیتے ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ تو اگر یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی تو کتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حقیقی عاجزی عطا فرمائے، وہ بزرگ یہ کہنے لگے۔ لیکن میرے بھائیو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ بزرگوں کو چیک کرنے لگ جائیں کہ کس بزرگ میں کتنی عاجزی ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے مکہ مارا تو اس کے ذہن میں یہ تھا، اس نے بھی سنا ہوا تھا کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے، ان کے اندر عاجزی بہت ہے، غصہ نہیں ہے، تو اس نے بھی چیک کرنے کے لیے کہ کتنی عاجزی ہے ایک مکہ مارا حضرت کو۔ تو حضرت نے آگے سے کیا کیا، انہوں نے جتنی زور سے اس نے مکہ مارا تھا انہوں نے بھی اٹھ کر اتنی ہی زور سے اس کو مکہ مارا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو سنا تھا آپ میں عاجزی بہت ہے، آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، آپ تو ہر بات سہ جاتے ہیں، میں نے آپ کو مکہ مارا، آپ نے جواباً مجھے مکہ مار دیا۔ تو وہ حضرت کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اس لیے مکہ مارا ہے کہ اگر میں تمہیں مکہ نہیں ماروں گا تو تمہیں اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قیامت کے دن سزا ملے۔ تو میرے بھائیو اس لیے بزرگوں کو چیک نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ بزرگ جو ہے وہ یہ سوچ کر کہ اس کو سزا قیامت میں نہ ملے، دنیا ہی میں سزا دے۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا، شاید وہ بناوٹی ہو، اس کے اندر حقیقت نہ ہو، لیکن کہتے یہ ہیں کہ مرزا غالب کی اور رنجیت سنگھ کی ملاقات ہوئی۔ مرزا غالب رنجیت سنگھ کو نہیں پہچانتے تھے اور رنجیت سنگھ مرزا غالب کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ جناب آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو مرزا غالب نے عاجزی اختیار کی اور کہنے لگے میں خاک در خاک، خاک در خاک کا مطلب یعنی میں مٹی، میری یعنی حیثیت اتنی ہے جتنی مٹی کی ہوتی ہے، میں خاک در خاک، بندہ ناپاک، اس ناچیز کو مرزا غالب کہتے ہیں، یعنی میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں، میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں اور میرا نام مرزا غالب ہے۔ تو رنجیت سنگھ نے جب سنا تو اس کے ذہن میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اوہ ہو یہ تو مرزا غالب ہے اور انہوں نے تو عاجزی اختیار کر لی ہے، اب مجھے چاہیے کہ میں ان سے زیادہ عاجزی اختیار کروں۔ اب تھا تو بے وقوف، تو آگے سے کہنے لگا، مرزا غالب نے کہا تھا نا میں خاک در خاک، یعنی میں تو مٹی ہی ہوں، جیسے مٹی بے حیثیت ہوتی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے سوچا کہ مرزا غالب نے خود کو تو مٹی کہہ دیا، اب میں کوئی ایسی چیز کا ذکر کروں جس کی حیثیت مٹی سے بھی کم ہو۔ چنانچہ وہ آگے سے کہنے لگا میں گوں در گوں، گوں پخانے کو کہتے ہیں، تو کہنے لگا میں گوں در گوں، میرا پھٹے منہ
اس بے وقوف نور رنجیت سنگھ کہندے نے۔ تو میرے بھائیو عاجزی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان خود کو ذلیل کر دے، خود کو جو ہے وہ مطلب ایسا کر دے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے کراہت محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عاجزی بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔